اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت ام کنتم کیا تم تھے شہداء موجود ام کنتم شہداء کیا تم اس وقت موجود تھے اذ حضرا یعقوب جب آئی یعقوب علیہ السلام کو موت کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی اذ قال لبنی جب اس نے کہا اپنے بیٹوں کو اذ قال جب کہا لبنی ہے اپنے بیٹوں کو ما تعبدون من بعدی ما تعبدون تم کس کی عبادت کرو گے من بعدی میرے بعد ما تعبدون من بعدی میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے قالو انہوں نے کہا نعبدو ہم عبادت کریں گے الہ کا تیرے معبود کی و الہ آبائکا اور معبود کی تیرے آبا کے ابراہیم و اسماعیل ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام و اسحاق اور اسحاق الہم واحدہ معبود الہن معبود واحدن واحد ونحن لہو مسلمون اور ہم لہو اسی کے مسلمون فرما بردار ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت کیا تم تھے موجود جب آئی یعقوب علیہ السلام کے پاس موت اذ قالا جب کہا اس نے لبنی ہے اپنے بیٹوں کو ما تعبدون من بعدی میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے قالو نعبد الہک و الہ آبائک انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی اور تیرے آبا کے معبود کی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے آبا میں آتے تھے الہ واحدہ اسی واحد خدا کی معبود کی ونحن لہو مسلمون اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 133 کا ترجمہ پڑھا گیا ہے مفہوم اس آیت کا یہ ہے کیا تم اس وقت خود موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا تھا جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے ان سب نے کہا تھا کہ ہم اسی ایک خدا کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے اور آپ کے باپ دادوں ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے اور ہم صرف اسی کے فرما بردار ہیں تفسیر آسان قرآن میں مفتی محمد تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ بعض یہودیوں نے کہا تھا کہ حضرت یعقوب یعنی اسحاق علیہ السلام نے اپنے انتقال کے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ وہ یہودیت کے دین پر رہیں یہ آیت اس کا جواب ہے یعنی یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں تو ہمارے اسرائیل علیہ السلام یا یعقوب علیہ السلام ہمارے دادا نے یہ وصیت کی تھی تو اس کا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ کیا تم اس وقت خود موجود تھے
حالانکہ انہوں نے تو وصیت یہ کی تھی کہ تم اسی ایک خدا کی عبادت کرو۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔